ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اور یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بالکل برحق نعرہ ہے، اور اس کی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ 27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کرام چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے لیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جب وعدہ کر لے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ تو اجمالی طور پر تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کر صراحتاً انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، اور ان بعض ناموں میں بھی کچھ نام ایسے ہیں جن کے لیے کئی بار زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری نکلی۔ انہی ناموں میں ایک نام پیکر شرم و حیا، سخاوت کے تاجدار، دوہرے داماد رسول، کاتب قرآن، جامع قرآن، مظلوم مدینہ، ذو النورین کے لقب سے مشہور، ایمان والوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک تو وہ روایت جس میں 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 مبشرہ صحابہ میں بھی شامل ہیں کہ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا کیا کہنا؟ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے پیارے نبی بھی موجود ہیں، وہاں ایک ہی میٹھا کنواں ہے جسے بیر روما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کا پانی فری نہیں ملتا، پیسوں کے بدلے میں خریدنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو بہت مشکل تھی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے مسلمانوں کی یہ مشکل آئی، تو آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اعلان کیا، کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور ایمان والوں کے لیے وقف کرے؟ ایسا کرنے پر اللہ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا کریں گے۔ دوسری روایت میں جو بیر روما کو خرید کر ایمان والوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اسے جنت میں اس سے بہتر انعام عطا کریں گے۔ تیسری روایت من حفر روما فلہ الجنہ، جس نے روما کا کنواں خرید کر ایمان والوں کے لیے وقف کیا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جنت ہے۔ چوتھی روایت جو بیر روما خریدے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس موقع پہ کس نے بیر روما کو خریدا؟ کون تھا ایسا جس نے 35,000 درہم لگائے اور زبان پہ کبھی احسان کا ایک بول نہیں لے کے آئے، کبھی کسی ایمان والے پر احسان کا بول نہیں جتلایا؟ اور یہ 35,000 آپ کو پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ 86,770 تولہ چاندی تقریباً بنتی، اور آج کے حساب سے 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کی چاہت پر اپنی جیب سے لگائے اور آپ کی زبان نبوت سے جنت کی خوشخبری کو پایا۔ وہ غزوہ تبوک کا موقع، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، سن 9 ہجری روم کی طرف سے یہ بات پہنچی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیوں آئیں، ہم پہلے جائیں گے۔ پھر آپ نے اعلان کیا، نفیر عام کا اعلان کیا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تب بھی نکلو، بوجھل ہو تب بھی نکلو، جوانی ہے تب بھی نکلو، بڑھاپا ہے تب بھی نکلو۔ لیکن پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پاس پیسہ نہیں، طاقت نہیں، کیسے لشکر کشی کرے، اتنا دور کا سفر۔
روم کے خلاف لڑائی، 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ آپ ممبر پہ آئے اور آپ نے آ کے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس تنگی والے لشکر کو تیار کرے، میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہی تو وہ موقع تھا جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے انہوں نے آپ کی خدمت میں رکھا، اور یہ دن صدیق اکبر کا تھا جنہوں نے گھر کی ایک ایک چیز لا کر اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں رکھ دی۔ لیکن اگر مال کی کثرت کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس موقع پر اس لشکر کو تیار کرنے والے کون ہیں تو ساری تاریخ گواہ ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جو ترغیب دی، سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے قبول فرمائے۔ آپ نے پھر ترغیب دی، سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے قبول فرمائے۔ آپ نے پھر ترغیب دی، پھر سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر ترغیب دی، 1000 دینار لائے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی جولی میں ڈال دیا۔ اب تو پیارے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ کتنی پیاری، ساری مسجد جس سے جگمگا اٹھی، سب ایمان والوں کے دل جس سے روشن ہوئے۔ آپ اپنی جھولی میں ان دینار کو لے کے یوں ایک دوسری طرف انڈھیر رہے تھے، اور ساتھ آپ کی زبان نبوت سے نکل رہا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو اتنا خوش کیا، اس موقع پر 900 اونٹ 100 گھوڑے اللہ کے پاک پیغمبر کو عطیہ کیے سیدنا عثمان غنی نے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے جنت کی خوشخبری لی، من جہز جیش العسر فلہ الجنہ، جس نے اس تنگی کے لشکر کو تیار کیا اس کے لیے جنت ہے۔ سارے صحابہ اس بات کے قائل کہ اس وقت مجہز جیش العسر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک موقع پر جب مسجد نبوی میں ایمان والوں کی تعداد بڑھی، اب نماز کے وقت بھی تنگی اور جمعے والے دن تنگی محسوس ہونے لگی، مسجد نبوی کے ساتھ ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا تھا، جن کا تھا وہ کرتے کیا تھے، اسے کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں مربد، یعنی وہ جگہ جہاں وہ اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے منبر سے ترغیب دی صحابہ کرام کہ کون ہے جو ساتھ والا پلاٹ خریدے اور اس مسجد کے لیے اسے وقف کرے، میں اللہ کا نبی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی پورے مجمع میں سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سعادت بھی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی، 1-2 درہم نہیں، 25,000 درہم خرچ کیے، اس پلاٹ کو خریدا اور اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اس کو مسجد میں شامل کر دو، تمہیں اس کا بہتر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں آپ ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب جتنی دنیا پڑھ رہی ہے وہ ٹکڑا خرید کے وقف کرنے والے، اسے توسیع کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قیامت تک نمازیوں کو تو اپنی نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن سب کی نمازوں کا مجموعی ثواب فری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا۔ سیدنا عثمان غنی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی۔ ایک اس سے بڑی خوشخبری آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق اور ساتھی ہے، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا رفیق میرا یار عثمان ہوگا۔ کتنی پیاری خوشخبری اور کتنے بڑے اعزاز کی بات کہ اللہ کے نبی اسے اپنی رفاقت عطا فرما رہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں بھی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، مجھے پتہ چلا اللہ کے نبی اندر، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں گیٹ پر
آپ کا دربان بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا ابو بکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ پھر تھوڑی دیر گزری، سیدنا فاروق اعظم نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا عمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن لہ، انہیں بھی اجازت دو، دروازہ بھی کھولو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ پھر تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتایا گیا یا رسول اللہ سیدنا عثمان غنی آئے۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، عثمان غنی کو اجازت بھی دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ اس آزمائش پر جو عثمان کو پہنچنے والی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور مستدرک حاکم میں ایک روایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے آئی، کہتے ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں موجود تھے اور مہاجرین کا ایک گروہ بھی آپ کے پاس جمع تھا، جس گروہ میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے کف کی طرف کھڑا ہو جائے، یعنی اپنے ہم پلہ اور ہم سر کی طرف کھڑا ہو کے اس سے معانقہ کرے۔ اب ہر صحابی اٹھ رہا ہے اور دوسرے سے معانقہ کر رہا ہے۔ کس کی طرف اللہ کے نبی کھڑے ہوئے؟ آپ اٹھے تو آپ کی نظر پڑی عثمان غنی پر، ان کو اپنے گلے سے لگایا اور لگا کے فرمایا اے عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست۔ بلکہ مستدرک حاکم میں اس سے بڑھ کر ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عثمان غنی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت ان کی وجہ سے چمک اٹھے گی، یعنی عثمان تو وہ ہیں جن کے اعزاز میں اللہ کی جنت بھی چمک اٹھے، فخر کرے کہ میرے اندر عثمان آ رہا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی معجم کبیر میں روایت لے کے آئے، ایک موقع پر آپ تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا امرؤ من اہل الجنہ، عثمان تو جنتی آدمی۔ ان تمام فرامین پر غور کر کے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ سیدنا عثمان غنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ نمازی نماز پڑھے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت کی خاطر۔ روزے دار روزہ رکھے، جنت کی خاطر۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے، جنت کی خاطر۔ حلال کمائی والا حلال کمائے، حرام سے بچے، جنت کی خاطر۔ ذاکر ذکر کرے، جنت کی خاطر۔ تہجد گزار تہجد پڑھے، جنت کی خاطر۔ لیکن ملنا یقینی نہیں، یہ اللہ کے فضل پہ معاملہ ہے۔ لیکن وہ عثمان جسے اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کئی بار فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکے کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہ یقینی ہے، واقعی عثمان جنتی ہیں، اور ان کے جنتی ہونے میں شک و شبہ وہ انسان کی ضلالت و گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔